البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آیات الکتاب المبین. صلوات. سورہ مبارکہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ، اور قرآن مجید کا وہ سورہ کہ جس میں اللہ نے معارف اور مفاہیم کا ایک وسیع دسترخوان بچھایا ہے. یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ یہ ان چند منفرد اور مختلف سوروں میں سے ایک سورہ ہے کہ جس میں سماجی معاملات، معاشی معاملات، معاشرتی معاملات، گھریلو الجھنیں اور خاص طور پر اخلاقیات کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، احساسات اور جذبات کے حوالے سے، اور تعلقات اور نفرتوں کے سلیقوں کے حوالے سے جو اللہ نے دستور نازل کیے ہیں، وہ اس سورے کی خاصیت ہے. یقیناً آج پہلا بیان آپ سب مستحضر ہیں اور آپ اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ مقدماتی گفتگو کے بغیر ذیل مقدمہ بہت روشن نہیں ہوتا. مقدمہ ہی ذیل مقدمے کو مضبوط بناتا ہے، اور جتنا آغاز کلام مضبوط ہوگا اتنا ہی اختتام حسین ہوگا. اس لیے آج کی پہلی گفتگو وہ ابتدائی گفتگو ہی کا مطالبہ ہم سے کر رہی ہے کہ جو ہونا بھی چاہیے. آیات پر اور قرآن کی اس سورے پر اور اس کی فضیلتیں، اور یہی سورہ ہم نے کیوں انتخاب کیا. ماہ مبارک رمضان ہے اور اللہ نے ایک فضا بنا کر ہمیں دی ہے، ماحول میں ہمیں رکھا ہے، ایک ایسی جگہ پر ہمیں رکھا ہے کہ جہاں خود سے انسان بہت سی نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، توجہ اس کی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو اس مہینے میں جو بزرگوں نے، شخصیات نے، فقہا نے، عرفا نے، اولیاء الہی نے اور مضبوط لوگوں نے جو اس مہینے میں جن قرآن کی آیات پہ غور کیا ہے، ان میں سے ایک سورہ یوسف ہے. اسی طرح ایک سورہ حجرات ہے. سورہ مبارکہ حجرات اخلاقیات کا سورہ ہے، اس میں اسی طرح ہمارے معاملات کو بیان کیا گیا ہے. سورہ یوسف میں بھی اس بات کا اللہ نے ہمیں رہنمائی عطا کی ہے. یقیناً کل تفصیل سے اور آغاز سورہ اور اس کے فضائل کل سے بیان ہوں گے. آج پہلے بیان میں 3 نقطوں کی طرف اپنے محترم سننے والوں کی توجہ چاہوں گا. سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی اہمیت اور تدبر قرآن سے متعلق کیا رہنمائی عطا کی گئی ہے، کیوں قرآن محترم ہے اور کیوں قرآن بے تدبر کیا جائے. دوسرا عنوان گفتگو کروں گا کہ قرآن اور اہل بیت بالاتفاق مسلمانوں میں محترم ہیں، اور قرآن و اہل بیت بالعموم انسانوں میں محترم ہیں. لہٰذا ہمیں اس نقطے پر اور اس کی جو ضرورت اور اہمیت ہے اس پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے. اور تیسرا عنوان جس پہ آج کی گفتگو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے تحریف قرآن کیا مطلب ہے، تحریف قرآن کہتے کسے ہیں، اور تحریف قرآن سے متعلق کیا باتیں ہوتی ہیں اور ہمارا اس سے کیا واسطہ ہے. یعنی میں اس لہجے میں کہہ رہا ہوں، ہمارا کیا واسطہ اس سے. صلوات پڑھ رہا ہوں. تحریف قرآن کا ایک تعارف اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے، اور جو اہل مطالعہ ہیں ان کو اپنے معلومات منتقل کرنے کے لیے کہ ان کا بھی مطالعہ ہے اور میرا بھی. اور یقیناً جب ہم اس انداز سے مجلس کر رہے ہیں، مجھے اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی جو حساسیت ہے اس کا بھی اندازہ ہے. جب یہ مجالس نشر ہو رہی ہوں گی تو ایک بڑی تعداد میں اہل علم اپنے مراکز میں بیٹھ کے ہمیں سن بھی رہے ہوں گے،
اور یہ میرا پہلا سال نہیں ہے، یہ میرا 7واں 8واں سال ہے جو تفسیر قرآن کو بیان کر رہا ہوں، اور پہلے چند سالوں میں جب تفسیر قرآن ہم نے بیان کی تو اس کے نتیجے کیا نکلے وہ بھی مجھے پیش نظر ہے میرے، اور پھر رابطے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں جو بات کی اس کا کیا حوالہ ہے اور کیا مطلب ہے. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور شاید بہت جلدی اللہ نے ہمیں بہت سے تجربے بھی عطا کر دیے ہیں، لہذا ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی تمہیدی ابتدائی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. ایک صلوات سے سہارا دیجیے. سب سے پہلا عنوان اہمیت قرآن اور تدبر قرآن. دیکھیے قرآن پر ہمیں تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تفکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تدقق کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. دقت کے ساتھ قرآن کو پڑھو، تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھو. قرآن کو پڑھنا مقدمہ ہے، قرآن کو سمجھنا ہدف ہے. جیسے نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے، لیکن قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ پڑھی نہ جائے. اگر وہ یہ کوئی کہے کہ صاحب قرآن میں تو اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو نماز پڑھنے کا کہاں حکم ہے؟ تو بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم نماز کو قائم کرو بغیر پڑھے. پڑھنا مقدمہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کر سکیں. نماز پڑھیں گے تو نماز قائم ہوگی. وضو کبھی بھی واجب نہیں ہے، نماز وضو کو واجب کرواتا ہے. وضو ذاتی طور پہ واجب ہی نہیں ہے، نماز ہے جو وضو کو واجب کرواتی ہے. لہذا وضو یعنی طہارت مقدمہ صلاۃ ہے. نماز جب تک واجب نہیں ہوگی، نماز کا وقت نہیں آئے گا، آپ پر وضو بھی واجب نہیں ہوگا. لہذا اہل احتیاط جو لوگ ہیں وہ نماز سے پہلے یعنی حلول وقت نماز سے پہلے، دخول وقت نماز سے پہلے جی جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز کی نیت سے وضو نہیں کرتے، وہ مطلقاً قربتاً اللہ کی نیت سے وضو کرتے ہیں. اس لیے کہ جس کی وجہ سے تم وضو کر رہے ہو وہی واجب نہیں ہوا ہے تو وضو واجب کیسے ہوگا؟ تو ہم لہذا یہ توجہ چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قرآن پہ تدبر کرو، تو ہمیں قرآن پر اگر تدبر کرنا ہے تو ہمیں پہلے قرآن کو پڑھنا ہوگا. تو پڑھنے کے حوالے سے جو اہمیت بیان ہوئی ہے، میں ایک چند حدیثیں آج پہلے نقطے کے اوپر تدبر اور اہمیت قرآن، تلاوت قرآن کی اہمیت اور تدبر قرآن کی اہمیت. ارشاد ہو رہا ہے، سرکار ارشاد فرما رہے ہیں القرآن عہد اللہ الی خلقہ. نبی فرما رہے ہیں قرآن مخلوق کے ساتھ باندھا گیا اللہ کا ایک پیمان ہے. نبی کا فرمان القرآن عہد اللہ الی خلقہ، اللہ نے اپنی مخلوق کے ساتھ ایک پیمان، ایک عہد باندھا ہے، ایک معاہدہ کیا ہے، اسے قرآن کہا جاتا ہے. فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر الى عہدہ، پس لازم ہے کہ ہر مسلمان اپنے عہد نامے کو بار بار دیکھے. ہم جب بار بار قرآن مجید کو دیکھیں گے تو گویا ہم اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو دیکھ رہے ہیں. وہ جو معاہدہ ہمارا اللہ سے ہوا ہے، معاہدہ، اس معاہدہ کو ہم بار بار دیکھیں گے تو گویا ہماری توجہ بڑھے گی. اب یہاں کچھ عنوانات ہیں جو معصومین کی زبان میں عرفاء نے انہیں بہت زیادہ اپنے لیے ایک مثالی قرار دیا ہے، اور اس کی بنیاد پر اپنی روشوں کو اور اپنی سلوک کو وہ طے کرتے ہیں، اپنے رستوں کو طے کرتے ہیں. ان میں ایک عنوان ہے ذکر کا، ایک عنوان ہے غفلت کا، ایک عنوان ہے فوز و فلاح کا، ایک عنوان ہے جو ہے وہ اجتہاد اور کسی منزل اور کسی گہرائی تک پہنچ جانے کا. تو اب قرآن کی آیات پر تلاوت کے حوالے سے کچھ احادیث. وَمَن يَقْرَأُ 10 آیات، اگر کسی نے 10 آیتیں صرف پڑھی، سرکار کا فرمان، معصوم کا فرمان، جس کسی نے 10 آیتوں کی تلاوت کی، لم یکتب من الغافلین، اسے غافلوں میں قیامت کے دن غافلوں میں شمار نہیں کیا جائے گا. بہت بڑا عنوان ہے، بہت بڑی ایک سزا ہے، بہت بڑی ایک ذلت ہے جو قیامت میں بہت سے لوگوں کو ان کے گلے میں ڈالی جائے گی، اور وہ ہے غفلت کی ذلت. کہ یہ آنکھیں کھول کر رہتے تھے مگر انہیں نظر نہیں آتا تھا، یہ دیکھ رہے ہوتے تھے مگر انہیں نظر نہیں آ رہا تھا.
तराहुम यंजुरूना इलैक वहुम ला युबसिरून, ऐ मेरे हबीब तुमने नहीं देखा, ये तुम्हें देखते हैं और नहीं देखते। या अल्लाह देखते हैं और नहीं देखते, यानी ये चश्मे सर से देखते हैं मगर चश्मे जान से नहीं देखते। तुम्हें इन आंखों जो चेहरे पे लगी हुई आंखें, इनसे तो तुम्हें देख रहे होते हैं मगर इनका दिल तुम्हारे साथ नहीं है। तो जिनका दिल किसी रोयत के साथ और दीद के साथ ना हो, दिलो दिमाग साथ ना चल रहा हो, जब दिलो दिमाग साथ ना चले तो उसे गफलत कहा जाता है। और गफलत से निकालने के लिए जितनी गफलत गहरी होगी इतना ही कुर्बानी भी गहरी होगी। आप जरा देखिए, आज का जदीद निज़ाम तिब ये कहता है कि तशखीस मरज का काम अलहदा डॉक्टर का है और इलाज मरज का काम दूसरे डॉक्टर का है। आप जाते हैं, डॉक्टर साहब टेस्ट लिख कर देते हैं, वो एक और डॉक्टर है जो आपके टेस्ट करेगा, जो आपकी कुछ बदन की रुतूबतों को लेगा और उसके बाद वो उसमें से तय करेगा कि किस चीज की कमी या ज्यादती है या किस चीज का फुकदान है। उसकी बुनियाद पर वो लिख कर देगा कि इनके बदन का ये हाल है। फिर डॉक्टर तय करेगा दूसरा कि इनको क्या चीज दी जाए जो इनका ये हाल जरा खुशहाली में बदल जाए, बेहतर हो जाए इंसान। तो तशखीस मरज का डॉक्टर रहता और इलाज मरज का डॉक्टर और तबीब रहता। ये आज जदीद निज़ाम तालीम ने कोई कारनामा और हुनर नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने जब इस कायनात के लिए तबीबों को करार दिया तो दो ऐसे तबीब उसने इस कायनात की उम्मत, अपनी नबी की उम्मत के लिए और इंसानों के लिए उसने पहले दिन से ही करार दिए। सुलह इमाम हसन को तशखीस मरज कहा जाता है और वाक़े करबला को इलाज मरज कहा जाता है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाला। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने बताया कि उम्मत को बीमारी क्या है और मौला हुसैन ने तय किया कि उम्मत का इलाज क्या है। तो ये जो गफलत, इमाम हसन ने तय किया कि उम्मत को गफलत की बीमारी है। इमाम की तशखीस हुई कि उम्मत को गफलत की बीमारी है। और जब गफलत इतनी गहरी हो जाए, नींद इतनी पक्की हो जाए, गफलत इतनी गहरी हो जाए तो फिर उसके इलाज में भी खर्चा ज्यादा होता है। तो फिर इलाज किया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो जो 10 आयतों की तिलावत करे, मासूम फरमा रहे हैं, उसको गाफिलीन में शुमार नहीं किया जाएगा। एक और हदीस सुन लीजिए, वमन यक़रअ 50 आयतन कुतिबा मिनज़ ज़ाकिरीन, जो 50 आयतें तिलावत करे उसे ज़ाकिरों में शुमार किया जाएगा, उसे ज़ाकिरीन में शुमार किया जाएगा। फिर इरशाद हो रहा है, वमन यक़रअ 100 आयतिन कुतिबा मिनल खाशिईन, जिसने 100 आयतों की तिलावत की उसे खाशिईन में लिखा जाएगा। मेरे बच्चे और जवान जानते हैं कि खाशे एक कैफियत को कहा जाता है, खुशू एक कैफियत को कहा जाता है, खुजू एक कैफियत को कहा जाता है। वग़फ़िर लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा, भाई कुरान के दस्तरखान पे बैठे हैं तो कुरान से इस्तिफादा होगा। वग़फ़िर लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा, वालिदैन के सामने हाजिर होते वक्त जो बदन की जबान हो ना, जैसे आप बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, बदन की जो जबान हो ना, वो अल्लाह बदन की जबान बना के दे रहा है। तुम्हारा बदन ऐसे बोले, जब वालिदैन के साथ सामने जाओ तो तुम्हारे बदन की एक जबान बने। वो जबान जो बदन की अल्लाह ने बनाना चाहिए ना, कि हमारे बदन की जबान कैसी बने, उसमें एक अंदाज उसने ये अपनाया है, बयान किया है कि वग़फ़िर लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा, जब तुम वालिदैन के सामने हाजिरी देने लगो तो तुम्हारे दोनों शाने ऐसे झुके जैसे कोई नौकर अपने मालिक के सामने। लेकिन ये जो लफ्ज़ खुजू है और ये लफ्ज़ खुशू है, इन दोनों में फर्क क्या है? खुशू और खुजू जी, खशियत जी, जब दिल मुड़ने लगे तो उसे खुशू कहा जाता है और जब बदन झुकने लगे तो उसे खुजू कहा जाता है। हालत नमाज में खुजू है रुकू की कैफियत, मगर दिल और दिमाग अगर अल्लाह की बारगाह में झुक रहा हो तो उसे खुशू कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि कोई खुजू की कैफियत में हो और वो खुशू भी रखता हो, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर कहा गया है खाशिईन में से उन्हें शुमार किया जाएगा कि जो रोजाना 100 आयतों की तिलावत, रोजाना यहाँ आदि हदीस में नहीं है, 100 आयतों की तिलावत करने वाले को खाशिईन में शुमार किया जाएगा। मैं जल्दी अर्ज कर रहा हूँ। फिर इरशाद हुआ, वमन यक़रअ 100 आयतिन कुतिबा मिनल फ़ाइज़ीन फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, जो 200 आयतों की तिलावत करेगा
200 آیتیں جیسے بھی عمران بھائی نے کچھ گنتی بتائی، 200 آیتوں کی جو تعداد جو تلاوت کرے گا اسے فائزین میں شمار کیا جائے گا. ہر ایک کا فوز علیحدہ ہے، ہر ایک کی کامیابی کا ٹائٹل علیحدہ ہے، ہر ایک کے کامیاب ہونے کا عنوان علیحدہ ہے. علی جب کامیاب ہو رہے ہیں تو علی ہیں. میں اور آپ جب کامیابی کا عنوان پائیں گے تو ہماری حیثیت سے کامیابی ہے. یعنی میں اور آپ اگر قرآن کی 200 آیتوں کو پڑھ لیں تو ہمارے لیے یہ راستہ کھلے گا کہ ہم فائزین میں شمار ہوں گے. پھر ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يَقْرَأُ مِئَةَ آیَاتٍ كُتِبَ مِنَ الْمُجْتَہِدِينَ. ہم اصل میں لفظوں کی الجھنوں میں اور بحثوں میں مبتلا ہو کر بہت زیادہ وقت اپنا بعض اوقات ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات لفظوں پر غور نہ کر کے بہت ساری نعمتوں سے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں. لفظ مجتہدین یہاں پر ذکر ہوا ہے جو کسی شے کی، کسی مطلب کی، کسی بات کی گہرائی میں اتر جائے اسے مجتہد کہا جاتا ہے. یعنی اس وقت ممکن ہے ہم میں کوئی فلاں چیز کا مجتہد بیٹھا ہو اور کوئی فلاں موضوع کا مجتہد بیٹھا ہو. ممکن ہے ہمارے درمیان یا ہمارے مثلا سننے والوں میں یا ہمارے معاشرے میں، شاید ہماری ہر گلی کے اندر کوئی کسی عنوان کا مجتہد بیٹھا ہو. لفظ مجتہد یعنی جو کسی شے کی گہرائی تک پہنچ جائے اور اس شے میں مہارت حاصل کر لے اور اسے یقین ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرا دل و دماغ اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اسے مجتہد کہا جاتا ہے. اطمینان قلب کی کیفیت اپنی کوششوں پر، اپنی محنتوں پر محنت کرنے کے بعد جب ایک اطمینان قلب کی کیفیت ہو اسے مجتہد کہا جاتا ہے. قرآن اس انداز سے بات کر رہا ہے. انہم، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، آج ابتدائی بیان ہے اور میں آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. حدیث ہے انہم، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابہ کرام کی قرآن کے حوالے سے کیا روش تھی. انہم یاخذون من رسول اللہ 10 آیات. صحابیوں میں سے صحابہ کرام نبی مکرم سے 10 آیتیں لیتے تھے. یا رسول اللہ میں 10 آیتیں لیتے تھے. آیتیں تو سینکڑوں ہزاروں نازل ہو گئی ہیں، مگر کہتے تھے 10 آیتیں لیتے تھے. سرکار کسی کو فلاں 10 آیتیں دیتے تھے، کسی کو فلاں 10 آیتیں دیتے تھے، کسی اور صحابی کو فلاں 10 آیتیں دیتے تھے. اب حدیث کہہ رہی ہے انہم یاخذون من رسول اللہ 10 آیات ولا یاخذون العشرۃ الاخرى. وہ دوسری 10 آیتیں نہیں لیتے تھے جب تک حتی یعلم ما فی ہذہ من العلم والعمل، جب تک وہ اس گہرائی میں نہ اتر جائے کہ ان 10 آیتوں کا عمل کیسے ہوگا اور ان کا علم اور ان کی گہرائی اور معلومات کیا ہے. اس وقت تک وہ دوسری 10 آیتیں نہیں لیتے تھے. ایک آپ کو حسین واقعے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری بڑا نام ہے، اور خاص طور پر اہل بیت کے موالی اور مریدوں کو تو اس نام سے بڑا آگاہی اور آشنائی ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا. صلوات پڑھیں ذرا. حضرت جابر پہلے زائر قبر امام حسین، حضرت جابر جنہوں نے سیدہ سے حدیث قصہ کو نقل کیا. حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری کی بڑی عظمت. مولا ان کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک دفعہ تشریف لائے تو حضرت امیر المومنین مولا علی ان کے لیے ان کے استقبال میں اور احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. وہاں موجود ایک صحابی محترم نے پوچھا یا علی، آپ حضرت جابر کا خاص احترام فرما رہے ہیں. ہم ذرا سنیے. فرماتے ہیں جابر با کمال عالم ہے. یہ ایک عنوان مولا علی نے کسے دیا؟ حضرت جابر. محترم صحابی نے پوچھا کہ یا علی، جابر کے باکمال عالم ہونے کا سبب، وجہ؟ فرمایا سورہ مبارکہ قصص کی 85 نمبر کی آیت کے فقیہ. سورہ قصص کی آیت نمبر 85 کے جابر ابن عبداللہ الانصاری فقیہ ہیں، اس لیے یہ باکمال عالم ہے. اب آیت کیا ہے؟ ان الذی فرض القرآن لرادوک الی معاد. جابر اس آیت کے فقیہ ہیں. اس آیت نے جابر کو اللہ کا ولی بنا دیا. یعنی تدبر میں وہ جو میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہتے صحابہ کرام لیتے تھے، اور پھر دوسری 10 آیتیں اس وقت تک نہیں لیتے تھے جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہ کر لیں جو پہلے لے چکے. تو ہمیں اللہ نے تو دسترخوان 6000 آیات سے زیادہ کے اوپر بچھا کر دیا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہم 6000 کے لیے ہی ایک بھی نہ پڑھیں. مولانا اگر ماہ رمضان میں ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں ختم کرنا پڑے گا.
اس وجہ سے اس گھبراہٹ سے بہت سے لوگ شروع بھی نہیں کرتے کہ اگر شروع کروں گا تو ختم کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. آپ اس سے بہتر اور اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں. یہ جو آیت ہے سورہ قصص کی 85 نمبر آیت کی، ان الذی فرض القرآن لرادوک الی معاد، وہ اللہ جس نے حبیب تم پر قرآن کو نازل کیا ہے وہ تمہیں محشر میں لائے گا. اس آیت نے جابر ابن عبداللہ الانصاری کو فقیہ بنا دیا. ایک شخص آیا، عربی ہے، بدو ہے، کہتا ہے عبداللہ کے بیٹے تم نے کوئی قرآن اور کوئی اسلام کا تعارف کروایا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنے اونٹ کے گھٹنے میں اقال باندھ کے آیا ہوں. وہ بے چین بھی ہے، اگر اس نے اپنے پیر ہلائے تو وہ اقال کھل جائے گا. گھٹنے پہ رسی باندھتے ہیں، یہ جو عرب بھی رکھتے ہیں اپنے سر کے اوپر ایک رسی رکھتے ہیں رومال روکنے کے لیے، اسے اقال کہتے ہیں. اقال عقل کے خاندان کے ہے جی. بہت سو کی عقلیں بھی رسی سے ہی باندھی جاتی ہیں. وہ جو گھٹنے میں اونٹ کے باندھتے ہیں تاکہ اس کے بعد وہ پھر ٹکا رہتا ہے، جمع رہتا ہے اور رکا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے. تو وہ کہنے لگا میں اپنے اونٹ کے گھٹنے میں اقال باندھ کر آیا، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے کھڑے کھڑے بتائیے کہ آپ نے جو اسلام پیش کیا ہے، وہ جو دین آپ لے کر آئے وہ ہے کیا. تو سرکار دو جہاں نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرما دی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر عمل چاہے وہ مثقال ذرہ مثقال ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، خیر کے عمل کو بھی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جو اس نے کیا ہوگا. کوئی شر کا عمل بھی اس نے ایک رائی کے دانے کے برابر انجام دیا، وہ بھی اس کو نظر آئے گا. یعنی نیکیاں بھی اس کے سامنے مجسم بنیں گی، برائیاں بھی اس کے سامنے مجسم بنیں گی. بس الٹے پیر واپس ہوا، کہنے لگا سمجھ میں آ گیا مجھے جو آپ نے کہا. سرکار نے اسے جاتے ہوئے اپنے امتیوں کو دیکھا اور فرمایا جاء بالجہل ذهب فقیہا. یہ جاہل آیا تھا، فقیہ بن کے گیا ہے. یعنی ممکن ہے کہ ایک شخص، کوئی بھی شخص ایک آیت سے فقیہ ہو جائے، یعنی وہاں پہنچ جائے جس جگہ پر پہنچنے کے لیے بہت سے لوگوں کو شاید 10 سال کی محنت کرنی پڑتی. تو قرآن پر تدبر اور قرآن پر غور. میں گزارش کروں گا اپنے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمارے گھروں میں بہت سی سینریاں لگی ہوئی ہیں، بہت سارے تغرے لگے ہوئے ہیں، بہت سارے منظر ہم نے فریم کروا کر اپنے گھروں میں ڈرائنگ روموں بیڈ روموں میں لگائے ہوئے ہیں، اپنے آفسوں میں لگائے ہوئے ہیں. ایک آیت کو اپنے آفسوں میں بھی لگوائیے اور ایک آیت جو میں ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں تدبر پر ہی گفتگو ہو رہی ہے، اسے اپنے گھر کے ڈرائنگ روموں میں بھی لگوائیے، خوبصورت سا فریم بنا کے لگائیے. سورہ تکویر کی آیت ہے اور انتہائی مختصر ترین آیت ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو. پوری آیت ہے، کہاں جا رہے ہو. یعنی اللہ آتے جاتے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. یعنی ہر ایک قدم پر ہم سے قرآن پوچھ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو. قرآن مجید کی تلاوت اور اس پہ تدبر بہت سے ٹیڑھے لوگوں کو، بہت سے الجھے ہوئے لوگوں کو قرآن نے. اچھا قرآن، اب کیونکہ ادیب حضرات بھی تشریف فرمائے، تو قرآن ٹیڑھے اور بگڑے ہوئے ادیبوں کو قرآن نے سنبھالا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ قرآن کا جو کمال ہے وہ اس کا ادبی اعجاز ہے. قرآن ادبی اعتبار سے، یعنی یوں کہیے کہ میں نہج البلاغہ کا، جب نہج البلاغہ پہ ہم نے اشرا نشر پارک میں پڑھا، پورا اشرا نہج البلاغہ کی فضیلت پہ کہ نہج البلاغہ ہے کیا، تو اس کی جب میں تیاری کر رہا تھا تو بہت سارے مقالے دیکھنے ہوئے، بہت ساری چیزوں کا علم میں اضافہ ہوا مطالعہ کرتے وقت. تو ایک مقالہ ہم نے ایک ہندو پروفیسر گنگوی علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر، وہ کسی لیکچر کے لیے آئے اور وہ عربی ادیب اور ہندو، تو ان سے ان کے شاگردوں نے کہا استاد قرآن نے 1400 سال پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کے 114 سوروں میں سے کسی ایک سورے کو ذرا غور سے پڑھ لو اور اس کا جواب لکھ کر لے آؤ. تو اگر تم سچے ہو، یعنی مخالف، اسلام مخالف لوگ اگر سچے ہیں اور اسلام کی دشمنی پر وہ اپنے کوششوں میں اور اپنی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو زیادہ محنتیں بجٹ پاس کرنا اور صاحب
जंगों की तैयारियां करना और असम्बलियों में बहसें करना, इसका क्या फ़ायदा? दुनिया के अदीबों को एक जगह बिठा दो, अरबी अदीबों को, और 114 सूरे है ना, तो एक सूरे का जवाब निकल गया। तो वो कहने लगा, उस्ताद आप भी अदीब हैं बहुत बड़े और गैर मुस्लिम हैं, तो हम कुरान का जवाब क्यों नहीं लिखते? तो वो हसीन जुमला जो मुझे आपको हदिया करने का दिल कर रहा है, वो कहता है, खबरदार आइंदा सोचना भी नहीं, कुरान का एक छोटा भाई है जिसे नहजुल बलागा कहते हैं। लोग नहजुल बलागा का जवाब नहीं ला सकते, तो कुरान का जवाब क्या? तो कुरान का जो एजाजी कैफियत है, उसमें उसका अदब, यानी अरबी अदब का शानदार कलाम है। इससे यानी बहुत इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे पास चीज़ें हैं कि जब मुअल्लक़ात सब कुरान मजीद नाज़िल होने से पहले जो खाने का हर साल बाज़ार उकास में जो मुशायरा होता था, और वो उसमें जो टॉप कलाम बनते थे, जो मुशायरे में सबसे मजबूत कलाम सामने आते थे, गज़लें होती थी, वो जी ज़ुल्फ़ों की बातें होती थी, अबुओं की बातें होती थी, और ख़यालात की दुनिया होती थी उसके अंदर, और गहराइयाँ होती थी उसके अंदर। तो वो जो मुअल्लक़ात सबको सबा मुअल्लक़ात सबको जब खाने काबा पे लटका दिया जाता था कि ये टॉप 7 जो है वो कलाम है जो इस दफ़ा मुशायरे में पढ़े गए। जब सूरह कौसर नाज़िल हुआ तो सरकार ने फरमाया इसे उन 7 कलाम के बराबर में जाके लटका दो। और जब सूरह कौसर लटकाया गया तो उन 7 कलामों में जो सबसे बड़ा जो शायर था, कलाम कहने वाला था, वो शाह था। शीन ऐन शीन है, शाह। उसे किसी ने जाके बताया कि भाई 8वां कलाम भी कोई लटका के गया है, और वो कलाम तो ऐसा बोल रहा है जैसे सितारों के अंदर चांद, जैसे बहुत सारे सितारों में एक चांद चमक रहा हो। तो वो मजबूर हो गया कि मैं जाकर तो देखूं वो क्या कलाम है। तो जाके जब देखा तो इन्ना आताइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, 3 आयतें लटकी हुई थी, यानी वो कागज उसका था। सरकार की हिकमत थी, जो हज़रत ने चाहा ऐसा हुआ। तो उसने कहा ये सारे कलाम उतार दो, अभी इस कलाम के बाद कोई कलाम है ही नहीं जो इसके बराबर रखा। और मुझे कहा कि जिसने कलाम कहा है उससे मुझे मिलवाओ, ये जिसका कलाम है उससे मुझे मिलवाओ। तो सरकार के पास ले आए कि जी ये है जिन्होंने कहा है। हज़रत इमरान में मैंने नहीं कहा है, ये मेरे अल्लाह ने कहा है, मेरे कल्ब पर उतारा है। तो वो पहला फर्द था बादज, यानी जब ये सूरह नाज़िल हुआ, कि जिसने ऐलान इस्लाम किया था उन शायरों में। तो कुरान एक ऐसा उन्वान है कि जिसपे गैर मुस्लिम, मैंने एक जुमला इब्तिदा में कहा था कि कुरान की जो एहतराम है वो मुसलमानों में बिल इत्तफाक है, और कुरान की अहमियत गैर मुस्लिमों में बिल इत्तफाक है। गैर मुस्लिम भी उसकी जो अहमियत और उसकी जो कैफियत है उसका एतराफ़ करते हैं। लिहाजा इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज्तमाअतिल उम्मतु क़ातिबतन अला अन्नल कुरान हक़्क़ुन इख्तलफ़ा बैनहुम फ़ी तंज़ीलिह। मौला फरमाते हैं कि कुरान हक़ है, इस पर उम्मत का इत्तफ़ाक़ है। तंज़ील और तफ़सीर में इख्तिलाफ है, लेकिन कुरान हक़ है, इसमें उम्मत को कोई आपस में इख्तिलाफ नहीं है। हमारी एक उन्वान मुकम्मल हुआ, और अब मैं दूसरे उन्वान को जल्दी जल्दी बयान करने की कोशिश करूँगा। और कल से मूसा भाई से और जनाब डॉक्टर नदीम साहब से और हमारे नाज़िम मजालिस जनाब अबरार हसन साहब से गुजारिश है कि मुझे 9 बजे आप अगर हुक्म फरमा देंगे तो मैं कुर्सी पे आके बैठ जाऊँगा। और एक घड़ी भी यहाँ होनी चाहिए ताकि अंदाज़ा रहे मुझे, और सामाईन मोहतरम ये न सोचें कि सभी बैठ के भूल भी जाते हैं कि इन्हें उतरना भी है। तो टाइम का भी मुझे अंदाज़ा रहे कि तकरीबन 1 घंटे से अंदर हमें अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना है। आखिरी जो 2 दिन होंगे उसमें हम चाहेंगे कि सवालात का सिलसिला भी रहे। जो इन दिनों में आपके जहन में, मेरे जवानों के जहन में कोई सवाल आ रहा हो, उसे कहीं याददाश्त करते रहें। और फिर आखिरी 2 दिनों में हम कुछ देर के लिए सवाल जवाब का दौरानिया भी रखेंगे। अगर मज़मून से मुताल्लिक़ हो तो क्या ही कहना, और अगर इससे हटकर भी होगा तो जवाब आएगा तो इंशाअल्लाह दे देंगे, वरना हम कल देख कर दूसरे दिन बता देंगे।